गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम जो कि हॉरोस्कोप के हवाले से है। और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं सैयद सिकंदर रिजवी साहब जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे आज जानेंगे कैरियर के हवाले से और स्पेशली बात करूँगी हॉरोस्कोप के हवाले से कि वो होते क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ पर आपको मिलवाने लगे हैं सैयद सिकंदर रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रिजवी साहब आप? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें मदऊ किया। आप कैसी हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा रिजवी साहब हमें ये बताइएगा कि हॉरोस्कोप होते क्या हैं, क्योंकि आपका जब पहले प्रोग्राम किया तो हमें बड़े मैसेजेस आए हैं, बड़ी मेल्स आई हैं कि आपसे स्पेशल क्वेश्चन करूं कि ये है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जी हर इंसान का जो है अपना एक हॉरोस्कोप है और जो इंसान जिस टाइम पे पैदा हुआ है इस कायनात उसको एक फितरत देकर पैदा करता है, उसको एक मिजाज देकर पैदा करता है। उसके इंसान के अनासर जैसे आपने पढ़े हैं कि हर इंसान का एक मिजाज होता है। कुछ लोग आबी मिजाज पर पैदा होते हैं, कुछ लोग आतिशी मिजाज पर पैदा होते हैं, कुछ लोग हवा मिजाज पर पैदा होते हैं और कुछ खाकी। चार ही कायनात के अंदर एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं। तो इसके अंदर हॉरोस्कोप के अंदर बड़ी एक ये मुख्तसर आपका प्रोग्राम है, मैं इसके अंदर मुख्तसर ही बताऊंगा। इसके अंदर हॉरोस्कोप के अंदर जब हम आपका बर्थ चार्ट बनाते हैं तो इसके अंदर हम करियर जो है वो आपका देखते हैं। सही। उस पर देखा जा सकता है कि हर बच्चों के हवाले से इनका करियर क्या होगा, ठीक है, ये कौन सी फील्ड में जाना, इनके प्लैनेट इनको कौन सी चीज़ पे मदऊ करेगा। यानी कायनात खुद आपको फितरत बता रही होती है कि अल्लाह ताला ने एक हम प्लानर हैं, एक खुदा हमारा प्लानर है। बेशक। और खुदा हमें एक फितरत देकर एक आपको डिज़ाइन कर कर भेजता है कि कायनात में तुमने अपना रोल प्ले क्या करना है। तो इसके अंदर हॉरोस्कोप के अंदर हम करियर को देखते हैं, आपकी हेल्थ देखी जा सकती है, उसके बाद फिर आपके जो लव के मामलात होते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी, यानी आपका मिजाज क्या डेवलप हो रहा है। सही। प्लैनेट जो है आप हम चूंकि प्लैनेट को रीड करते हैं, स्टार्स को रीड नहीं करते। शायद मैं पिछले प्रोग्राम में इसकी वजाहत कर चुका था। तो उसमें यह है कि हम इसके ऊपर आपके लकी स्टोन्स जो होते हैं हम इसके ऊपर आपको बताते हैं कि आपकी मिजाज के ऊपर आपका जो स्टोन है आया कि वो रहेगा, सही रहेगा। फिर बिजनेस के लिए आप पहनना चाहते हैं स्टोन, आप लव मैरिज के लिए पहनना चाहते हैं, आप दोस्तों में इज्जत के लिए पहनना चाहते हैं। तो स्टोन्स के बारे में अभी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे। तो स्टोन कोई आपकी तकदीर को बेहतर नहीं करता, ये आपकी बॉडी अपीयरेंस को ठीक करता है। ये सूरज से मिलने वाली शवाओं को आपकी बॉडी में जो है चेंजिंग करता है और उसके बाद इस आपकी जो ज़िंदगी के अंदर आपकी तबीयत के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स करते हैं। तो इसलिए कोई इस पत्थर का ये जो लोग कहते हैं जी हमारी तकदीरें ठीक करते हैं, ही है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी बॉडी अपीयरेंस को ठीक करता है। सही। ठीक है, तो इसलिए जो आपका राइट कंपैटिबिलिटी होती है, राइट स्टोन होता है, वो आपको बहुत अच्छा जो है वो स्टोन वो आपको उसी को हम लकी स्टोन सही लकी स्टोन है। फिर उसके लिए स्पेशली जो है वो पूरा जायचा तैयार होगा, उसके बाद फिर आप बताएंगे। जी जायचे में हम देखते हैं कि एक इंसान जिसका हम पर सवाल आया है वो शोहरत के लिए पहनना चाहता है, वो इज्जत के लिए पहनना चाहता है, वो किस हवाले से वो स्टोन पहनना चाहता है। वो फिर स्टोन जो है वो उसको ये एक रेमेडी है। वो उसको फिर सपोर्ट करता है उसके अंदर। इसी तरह हम आपका एक फिर लकी डिजिट बताते हैं, फिर लकी हरफ होता है। अभी तो मैं एक न्यू एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक न्यू चीज़ लेकर आ रहा हूँ, लिपोलॉजिस्ट, यानी कि एक ख़वातीन जो लगाती हैं लिपस्टिक लगाती हैं तो आपकी होंठों के ऊपर भी एक ख़ास किस्म की लाइनिंग होती हैं। सही। तो उन लाइनों को भी पढ़ के हम आपका मिजाज को बता सकते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल नई चीज़ होगी। जी, तो ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंसान का चेहरा जो है वो हम पढ़ते हैं, चेहरा शनासी भी आ जाती है। हॉरोस्कोप के अंदर आपकी दस्त शनासी आ जाती है, पाशनासी आ जाती है। तो वो ये एक बहुत गहरा इल्म है जिसकी मेरे ख्याल से कोई भी कोना नहीं है।
اچھا رضی صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیں، جیسے آپ بات کریں سٹون کے حوالے سے، جیسے کئی سٹون ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم وہ پہن لیتے ہیں، تو کیا وہ ہماری لائف میں نیگیٹیوٹی آتی ہے اس سے کہ نہیں آتی؟ بالکل بہت زیادہ آپ کے مزاج کے، بلکہ میں اس کے اوپر تھیراپی دیتا ہوں. آپ کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے اندر آپ کو میں خاص قسم کا، جیسے ہی میں آپ کا برتھ چارٹ بناؤں گا، آپ کا ہوروسکوپ جو ہے میں دیکھوں گا، تو میں آپ کو دیکھ لوں گا. بلکہ آج کل تو ایک سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اورا کیمرہ آ گیا ہے. آپ اپنی باڈی کے اندر وہ رنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کلر کی جو ہے وہ کمی ہے. تو اگر آپ وہ کلر، اس کلر کا سٹون آپ پہنیں گے تو وہ آپ کے بلڈ کے اندر جا کر آپ کو اس کی ڈیزیز ختم کر دے گا. صحیح، مطلب یہ تو بالکل نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. انشاءاللہ میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں اس پروگرام کے توسل سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جب تک ہم ذائچہ نہیں نکلوائیں گے تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کسی مطلب اس میں پیورٹی جو ہے ہماری آ جاتی ہے کہ ہم نے پہلے ذائچہ نکلوانا ہے. دیکھیں میڈم، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اصل میں یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ اندازے کا علم نہیں ہے. ایسا ہی ہے. جیسے کہ بہت سارے ٹرکولوجسٹ بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے بنگالی بابے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اندازے کا علم نہیں ہے، یہ ایک پراپر علم ہے. جب تک آپ کی انفارمیشن میرے پاس نہیں آئے گی، جب تک آپ کا برتھ چارٹ میں نہیں بناؤں گا، آپ کا ہوروسکوپ نہیں بنے گا، تب تک ہم آپ کی جو ہے آپ کو سٹون بھی سجیسٹ نہیں کر سکتے ہیں. جی اس وقت تک ہم نہیں. یہ ایک بہت سینسٹیو میٹر ہے. تو اس لیے جو لوگ بنا جو انفارمیشن یا کسی بزرگ نے دے دیا ہے یا کسی مہربان صاحب نے دے دیا ہے تو ان کو بہت زیادہ لائک کر لیتے ہیں لیکن اپنا چارٹ نہیں بنواتے. تو میں اس پروگرام کے توسل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ رائٹ ڈائریکشن پر رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ ڈبل مائنڈڈ یا ڈیول پرسنالٹی نہیں بننا چاہتے، تو آپ ریکمینڈڈ کسی اچھے اسٹرالوجر سے اپنا ذائچہ بنوائیں، اپنا برتھ چارٹ بنوائیں. اس کے بعد آپ ریکمینڈڈ سٹون پہنیں تاکہ آپ کو اس کا بینیفٹ ملے. تو اس میں واقعی میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مطلب ذائچے کے مطابق سٹون پہنتے ہیں تو آپ پوزیٹیوٹی آتی ہی آتی ہے. جی بالکل. میں سٹون کو سیلولر سسٹم بولتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی باڈی کے اندر یہ خود انرجیز کو جو ہے وہ انجیکٹ کرتا ہے. تو اس لیے آپ میرا ریکمینڈڈ کیا ہوا جب سٹون پہنیں گے تو آپ کو دنوں کے اندر ہی اپنے اندر چینجنگ فیل ہوگی. اور اچھا واقعی ایسا چینجنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کے دیکھیں سٹون ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اس کا ایک مقصد ہے. اللہ نے اس کو کیوں بنایا؟ تو اصل میں ہم نے اس کا غلط استعمال کیا. لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے. تو میرا اس پروگرام پر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو رائٹ ڈائریکشن میں ان کا چارٹ بنا کر ان کو بتائیں کہ وہ کس لیے پہننا چاہتے ہیں. وہ فیم کے لیے پہننا چاہتے ہیں، وہ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے پہننا چاہتے ہیں، وہ بیوی سے محبت کے لیے پہننا چاہتے ہیں، یا جو بیوی ہے وہ شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پہننا چاہتی ہے. تو یہ بہت سارے ایفیکٹس ہیں اس کے اندر. جس طرح آپ ریکمینڈڈ اسٹرالوجر سے جب آپ سٹون پہنیں گی تو آپ کو ریزلٹ اس کے سامنے آ جائیں گے. مطلب یہ سٹون کی ایسی ریز ہوتی ہیں جی بالکل ہوتی ہیں. جی نیگیٹو انرجیز کو دور کرتے ہیں اور پازیٹیوٹی انجیکٹ کرتے ہیں آپ کے اندر. اور کئی لوگ ہیں جن کی لائف میں پرابلمز چل رہی ہیں، نظر بد کا ہے، کسی کو جادو کا پرابلم ہو گیا یا کوئی ڈیزیز ہے، تو کیا ہم یہ بھی چیزیں ختم کر سکتے ہیں؟ جی نیگیٹو انرجی ہے نا. اب جب نیگیٹو وائبریشنز آتی ہیں تو بہت ساری ایسی سٹونز ہیں جو آپ کی نیگیٹو وائبریشن آپ کی باڈی تک نہیں آنے دیتی. نظر بد کہاں پہ افیکٹ کرتی ہے؟ آپ کی بلڈ کے اندر. وہ کیسے؟ آپ کی نظر سے آپ کو پتہ ہے جو ریز نکلتی ہیں وہ کہاں پہ ٹکراتی ہیں؟ آپ کی سکن پہ اور سکرین کے اندر انجیکٹ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ایک پراپر علم ہے جس کو کلام خداوندی سے ہم اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. باقی سٹون کا اس کے اندر آپ کی باڈی اپیرنس کو ٹھیک کرتا ہے. یہ پوری ایک تھیراپی ہے. اس کے اوپر ایک علیحدہ نشست چاہیے کہ جو ہے اس کی تھیراپی ہم کیسے دیتے ہیں. تو وہ اگر کوئی ذائچہ بنوانا چاہے گا تو پھر ہم اس کو گائیڈ کریں گے کہ
آپ اس کی کس طرح ریمیڈیز لے سکتے ہیں. اچھا رضی صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, جو سٹون ہے کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سٹون یہاں پہ ریئل ہے, کیونکہ میجورٹی دیکھ رہے ہیں تو فیک سٹون ہوتے ہیں. جی ریئل اینڈ نیچرلز کا میرے پاس جو ہے بالکل لیبارٹری, اب تو ایک سائنس نے لیبارٹری ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا, تو ریئل اینڈ نیچرلز کے بہت سارے پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر ایسے وہ لیبز بن چکی ہیں جہاں پر ہم اپنے جیمز کو چیک کروا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ریکمینڈڈ جیمز چاہیے ہو تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا. جس کسی کو بھی چاہیے ہو وہ آپ کے پروگرام میں کال کر سکتا ہے یا کانٹیکٹ کر کے وہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ جو بھی دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ آرام سے انہیں اویلیبل ہو سکتے ہیں, پیور سٹون آ سکتے ہیں. جی پیور, ریئل اینڈ نیچرل اور ان کے ذائچہ کے مطابق جو ان کو سوٹ کریں گے, جو ان کے لکی سٹونز ہوں گے. تو اس میں رضی صاحب آپ آگے جو ہم پروگرامز کرتے رہیں گے اس میں آپ یہ بھی چیز بتائیں گے کہ نظر بد ہو گیا, جادو, اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں وہ صدقہ اور خیرات سے بھی دور ہو سکتی ہیں. جی بالکل, یہ ایک الگ جو ہے وہ پورا ایک باب آپ نے جو ہے وہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ میں اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو اویئرنیس ہم دیں گے کہ صدقہ خیرات کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا تذکرہ موجود ہے, اور بلکہ بروز محشر تک کے جو معاملات ہیں وہ احادیث نبوی میں ہمیں ملتے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے صدقہ اور خیرات اور جو ریمیڈیز آپ نے کرنی ہے اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ آپ کو ایک جیسے ہی ہم کسی کا چارٹ بنائیں گے اس کی ایک ریمیڈیز بتائیں گے الگ سے. صحیح سے. تو رضی صاحب مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہاروسکوپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی, کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی ڈیٹ آف برتھ ایکوریٹ نہیں پتہ ہے, تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر آپ بریف کریں گے انہیں. جی بالکل, ہم ان کی ہائٹ سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون سے پلانٹ کے انڈر جو پیدا ہوئے ہوں گے. اس کے بعد دیکھیں وہ ایکوریسی پھر نہیں آتی, لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس علم کے اندر اندازہ نہ لگائیں نا. تو اگر بہتر یہی ہے کہ ڈیٹ آف برتھ اگر مل جائے تو وہ بہت جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کو یا اسٹرالوجر کو اگر آپ اپنا ٹھیک ایڈریس بتائیں گے یا ٹھیک اس کو اپنی بارے میں بتائیں گے تو ہم اس کی پریڈکشن اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ڈیٹ آف برتھ پتا تو بھی آپ وہ بتا سکتے ہیں. پھر والدہ کا نام جو ہے وہ ہم سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس. صحیح, اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سے پلانٹ کا ہے. جی اندازہ نہیں لگاتے, پھر علم سے ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم اندازہ نہیں لگاتے, کیونکہ اندازے اور لوگ بہت اچھے لگا لیتے ہیں. جی تو میں اندازوں کے خلاف ہوں, میں علم کا قائل ہوں. بالکل صحیح. تو یہاں پر سب جتنے بھی دیکھنے والے انہیں کچھ پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی پیغام یہی ہے کہ آپ کے پروگرام میں اگر کوئی اپنی ذائچہ زندگی کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی لکی سٹونز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے, اپنا لکی نمبر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے انڈرسٹینڈنگز ہیں اسٹرالوجی کے اس علم کے اندر, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ جھوٹ ہے اور تھوڑا علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کا بلیو اس سے ہٹ چکا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ پڑھے لکھے اسٹرالوجر سے بات کریں, ان سے بات کریں جو ریکمینڈڈ لوگ ہیں اور جو سرٹیفائڈ لوگ ہیں, تو آپ کریں, انشاءاللہ آپ کو ان سے فائدہ بھی ہوگا اور وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے. چلیں, بہت بہت شکریہ رضی صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا سید سکندر رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہاروسکوپ کتنا ضروری ہے. جب ہاروسکوپ کا پتہ ہوگا آپ کو کیریئر کا اور ایوری تھنگ, تمام چیزوں کے بارے میں آپ آسانی سے اپنی زندگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان. سبسکرائب گلف پاکستان.